بسم اللہ الرحمن الرحیم والنسخ بلا بدل کما فی سورۃ المجادلہ۔ آیت کریمہ میں ما قبل میں بتایا گیا ما ننسخ من آیت او ننسہا نأتی بخیر منہا او مثلہ، اور دوسری آیت کریمہ میں لفظ بدلنا صراحتاً موجود ہے۔ تو صاحب کتاب نے یہ بات ذکر کی تھی کہ کبھی کبھی ناسخ منسوخ سے ثواب میں نفع میں بہتر ہوتا ہے۔ اس کی کچھ مثالیں صاحب کتاب نے دی، اور یہ بھی بتایا کہ کبھی کبھی ناسخ منسوخ کے مثل ہی ہوتا ہے۔ اس کی مثال بھی صاحب کتاب نے ما قبل میں دی۔ اس عبارت میں یہ بتا رہے ہیں کہ کبھی کبھی ناسخ یعنی حکم منسوخ تو ہوتا ہے، لیکن اس کا بدل عطا نہیں کیا جاتا، بلا بدل بھی نسخ ہو جاتا۔ فرماتے کما فی سورۃ المجادلہ، جیسے کہ سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من قولہ تعالیٰ، اللہ کے اس فرمان سے ثابت ہوتا ہے نسخ بلا بدل، جیسے کہ اللہ نے فرمایا فقدموا بین یدی نجواکم صدقۃ، کہ تم اپنے سرگوشیوں سے پہلے صدقہ کر دو، سرگوشیوں سے پہلے صدقہ کر دو۔ یہ حکم یہ آیت کریمہ منسوخ ہے۔ حکم یہ تھا پہلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی سرگوشی کرنا چاہتا تھا، تنہائی میں بات کرنا چاہتا تھا، تو اب ایسی صورت میں اس کے لیے یہ حکم تھا کہ کہیں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جو نبی کو پسند نہ آئے، اس لیے پہلے سے حکم دیا گیا کہ نبی سے تنہائی میں بات کرنے سے پہلے ہی صدقہ دے دو۔ اب یہ حکم منسوخ ہے، لیکن اس کا کوئی بدل ذکر نہیں کیا گیا، کوئی بدل نہیں دیا گیا۔ ایسی ایک اور مثال دیتے ہیں، وہ فی سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ میں اللہ کا یہ فرمان احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ تمہارے لیے ماہ رمضان کی شب میں عورتوں کی طرف جانا حلال کر دیا گیا، یعنی ہم بستر ہونا رات میں، ماہ رمضان کی شب میں ہم بستر ہونا، یہ حلال کر دیا گیا ہے۔ پہلے حکم یہ تھا کہ ماہ رمضان میں جس طریقے سے دن کے اندر بیوی کی طرف جانا یہ جائز نہیں تھا، ویسے ہی رات میں بھی جائز نہیں تھا۔ اب اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا اور اجازت دے دی گئی رات میں جانے کی، اجازت تو دی گئی، لیکن کوئی اس کا بدل نہیں دیا گیا۔ صرح بذلک عضد الملت والدین، صاحب تفسیرات احمدیہ یہاں پر ایک بات ذکر کرتے ہیں کہ اس چیز کا جو ہم نے تقریر کی، اس کی صراحت
عضد الملت والدین نے، القاضی عضد الدین علیہ رحمت والرضوان نے اس کی صراحت کی ہے۔ یہ کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ جب حکم پہلے یہ تھا کہ رات میں بھی نہیں جا سکتے، پھر بعد میں یہ اس کو منسوخ کر کے یہ کہہ دیا گیا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، جب یہ کہہ دیا گیا تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ خود اس کا بدل ہے۔ اس کا بھی خیال، حالانکہ اس سے صرف اجازت ہے، یاد رکھیے، لیکن کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ خود آیت کریمہ اس کا بدل ہو سکتی ہے۔ اس لیے صاحب کتاب نے اپنے ذکر کر دیا کہ یہ ہم نے اپنی طرف سے ذکر نہیں کیا ہے، قاضی عضد الملت والدین نے اس کی صراحت کی ہے۔ والناسخ الاثقل كنسخ التخییر فی شہر رمضان بعزیمت الصیام، کبھی کبھی ناسخ جو ہوتا ہے وہ منسوخ سے اثقل اور گراں تر ہوتا ہے۔ اس کی مثال دیتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ناسخ ہمیشہ اخف ہو، ہلکا اور آسان ہو، کبھی کبھی ناسخ اثقل ہوتا ہے، لیکن اثقل ہونے کے باوجود لوگوں کے لیے وہ نفع بخش یا زیادہ باعث ثواب ہوتا ہے، اور یہی مراد تھا۔ لہذا کبھی کبھی ناسخ اثقل بھی ہوتا ہے، اس کی مثال دیتے ہیں کا نسخ التخییر فی شہر رمضان بعزیمت الصیام، کہ ماہ رمضان میں روزے کی نیت میں اختیار دینے کو منسوخ کرنا، کہ آدمی ماہ رمضان میں روزے کی نیت کرے یا نہ کرے، روزے کی نیت کرے یا نہ کرے، یہ اس کا اختیار تھا پہلے، لیکن بعد میں اس کو اس بات کا پابند بنا دیا گیا کہ وہ روزے کی نیت کرے گا۔ اب آپ کے ذہن میں ایک بات آ رہی ہوگی کہ روزے کی نیت کرنے کی کیا ضرورت ہے ماہ رمضان میں؟ نبی کریم نے فرمایا اذا انسلخ شعبان فلا صوم الا عن رمضان، جب شعبان نکل جائے تو رمضان ہی کا روزہ ہوگا۔ تو اب یہاں پر نیت کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، تو میں کہوں گا کہ یاد رکھیے ہر روزے کے لیے نیت ضروری ہے، جیسے کہ آپ نے پڑھا ہے کہ روزہ عبادت مقصودہ ہے، اس کے لیے نیت ضروری ہے۔ اب رہی یہ بات کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نے فرما دیا کہ اذا انسلخ شعبان فلا صوم الا رمضان، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نیت کی ضرورت نہیں ہے، ہاں تعین کی ضرورت نہیں ہے، روزے کی نیت تو کرے گا، ہاں تعین صوم کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بغیر تعین کے بھی روزے کی نیت سے روزہ رکھ لیا تب بھی رمضان کا روزہ ہی ادا ہو۔ وَنَسْخِ الصَّفْحِ وَالْعَفْوِ بِقِتَالِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ایسے ہی ناسخ اثقل کی ایک اور مثال دیتے ہیں، جیسے کہ درگزر کرنے کے حکم کو منسوخ کر دینا، درگزر کرنے کے حکم کو منسوخ کر دینا۔ پہلے حکم یہ تھا ابتدا میں کہ اگر کوئی کافر کچھ کہتا ہے تو اسے درگزر کر دو، اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا اور قتال مت کرو، یہ آسان تھا۔ لیکن پھر حکم یہ دے دیا گیا، اس حکم کو منسوخ کر کے یہ حکم دیا گیا کہ کفار سے قتال کرو، جو تم سے قتال کر رہے ہیں ان سے تم بھی قتال کرو، اور قتال کرنا اس کے حکم منسوخ سے اثقل ہے۔ فرماتے ہیں وَنَسْخِ الصَّفْحِ وَالْعَفْوِ، صفح و عفو اور معاف کرنے کے حکم کو منسوخ کر دینا، بِقِتَالِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ، ان لوگوں کے ساتھ قتال کرنے کا حکم دے کر
یقاتلونکم جو لوگ تم سے قتال کرتے ہیں. ثم نسخہ بقتالہم کافہ، پھر اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا. پہلے تو حکم یہ تھا کہ ان سے قتال کرو جو تم سے قتال کرتے ہیں، پھر اس حکم کو بھی منسوخ کر دیا. کیا؟ کس سے؟ بقتالہم کافہ، کہ اب تو جو قتال نہیں بھی کر رہے ان سے بھی قتال کرو، کہ وہ یا تو ایمان لے آئیں، اور اگر ایمان لے کر نہیں آتے ہیں تو ان سے قتال کیا جائے گا. اقتلوا المشرکین حیث وجدتم، جہاں بھی پاؤ وہاں قتال، وہاں پر قتل کرو. یعنی اب قتال سب سے ہے، اب حکم سب سے قتال کرنے کا، اور جب سب سے قتال کرنے کا جو حکم ہے یہ اثقل ہے. صرح به فخر الاسلام، اس کی بھی صراحت امام فخر الاسلام نے کی ہے. وسیاتی بیان کل ذالک، ان تمام کا بیان عن قریب آئے گا. ثم المنسوخ من الکتاب انواع اربعہ، اب آگے کتاب اللہ سے جو حکم منسوخ ہوتے ہیں، جو منسوخ ہو، حکم ہو یا تلاوت، یہ منسوخ 4 قسموں پر ہوتا ہے. کتاب اللہ کا جو منسوخ ہے، ہر ایک کا نہیں، سنت کی بات نہیں کر رہے ہیں ابھی. منسوخ من الکتاب، کتاب اللہ سے جو منسوخ ہیں ان کی 4 قسمیں ہیں. منسوخ کیسے؟ 4 قسمیں کیسے؟ کہ کبھی کبھی جو منسوخ ہوتا ہے حکم بھی منسوخ ہوتا ہے اور تلاوت بھی منسوخ ہوتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حکم منسوخ ہوتا ہے، تلاوت منسوخ نہیں ہوتی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تلاوت منسوخ ہوتی ہے، حکم منسوخ نہیں ہوتا ہے. 3 قسمیں ہو گئی. اور چوتھی قسم، یہ 3 قسموں میں تو اتفاق ہے، اور چوتھی قسم یہ ہے کہ حکم پہلے مطلق تھا، وصف اطلاق اس میں تھا، اب اس کو منسوخ کر دیا، یعنی اس کو مقید کر دیا، وصف اطلاق کو ختم کر دیا اور قید لگا دی. تو قید لگا دینا، وصف کے ذریعے سے مطلق کو مقید کر دینا، احناف کے نزدیک یہ بھی نسخ کی ایک قسم ہے، جبکہ شوافع اس کو نسخ نہیں کہتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ حکم پہلے جو مطلق تھا اگر مقید کر دیا گیا تو اس کو ہم نسخ نہیں کہیں گے، بلکہ یہ قید لگانا یہ اس کا بیان ہے جو پہلے مطلق تھا. یعنی اس بات کو واضح کرنا ہے کہ عند اللہ یہ حکم جو مطلق تم سمجھ رہے ہو، عند اللہ یہ حکم مقید ہے، اور یہ حکم اس قید کے ساتھ ملحوظ ہے. تو امام شافعی اس کو بیان محض کہتے ہیں، جبکہ احناف اس قسم کو بھی نسخ سے تعبیر کرتے ہیں. تو اب منسوخ من الکتاب کی 4 قسمیں ذہن میں آ گئیں. ایک یہ کہ تلاوت اور حکم دونوں منسوخ ہو، دوسرا یہ کہ تلاوت منسوخ ہو، حکم منسوخ نہ ہو، تیسرے یہ کہ حکم منسوخ ہو، تلاوت منسوخ نہ ہو، اور چوتھی یہ کہ مطلق کو مقید کر دیا گیا ہو. احناف کے نزدیک یہ بھی نص. اسی کو صاحب کتاب فرماتے ہیں المنسوخ من الکتاب انواع اربعہ، کتاب سے جو منسوخ ہوتے ہیں ان کی 4 قسمیں ہیں. منسوخ التلاوت والحکم جمیعا، ایک منسوخ التلاوہ اور منسوخ الحکم، یعنی حکم بھی منسوخ ہو، تلاوت بھی منسوخ ہو، دونوں منسوخ ہو. مثال کما روی عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کیا 10 رضیعات معلومات یحرمن، کہ 10 گھونٹ دودھ پینا یہ حرمت مساہرت، حرمت رضاعت ثابت کر دیتی ہے. 10 گھونٹ کا ذکر، 10 رضیعات، 10 گھونٹ حرمت ثابت کر دیتی ہے. اب یہ آیت کریمہ یہ پہلے تھی، اس کی تلاوت بھی منسوخ ہوئی اور اس کا حکم بھی منسوخ ہو گیا. اب اگر 1 کش یا 2 کش بھی کسی نے
اس عمر میں کسی کا دودھ پیا کہ جس عمر میں حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے تو 1-2 کش سے بھی حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں فنسخت، تو یہ آیت کریمہ منسوخ کر دی گئی۔ ورویہ، تو دیکھیے منسوخ التلاوت بھی ہے اور منسوخ الحکم بھی ہے۔ ورویہ ان سورۃ الاحزاب، ایسے ہی یہ بھی مروی ہے کہ سورہ احزاب کانت 200 آیتن او 300، کہ سورہ احزاب میں 200 آیتیں یا 300 آیتیں تھیں۔ کتنی؟ 200 یا 300 آیتیں۔ والآن بقی علی ما فی المصاحف، اور اب وہ صورتیں بچی جو مصاحف میں مکتوب ہیں۔ کتنی صورتیں ہیں؟ فرماتے ہیں وَهُوَ 73 آیہ، وہ 73 آیتیں ہیں سورہ احزاب، اور تھیں کتنی؟ 200 یا 300 آیا۔ اب وہ باقی جو آیات ہیں وہ سب منسوخ الحکم اور منسوخ التلاوہ ہیں، اس لیے وہ مصاحف میں نہیں لکھی گئی۔ وَقَذَا سورۃ الطلاق، ایسی اس کی مثال سورہ طلاق ہے کہ سورہ طلاق کس طور سے؟ کانت اطول من سورۃ البقرہ، کہ سورہ طلاق یہ سورہ بقرہ سے لمبی تھی، بڑی تھی، اور اب سورہ بقرہ بڑی ہے۔ اس کا مطلب جو آیات سورہ طلاق میں نہیں رہیں وہ منسوخ التلاوہ اور منسوخ الحکم ہے۔ فرماتے ہیں وَمَنْسُوخُ التِّلَاوَةُ دُونَ الْحُكْمِ، اور دوسری قسم وہ منسوخ جس کی تلاوت تو منسوخ ہو، دون الحکم، حکم منسوخ نہ ہو۔ كقوله تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ واللہ عزیز الحکیم۔ شیخ اور شیخہ یعنی بوڑھا اور بوڑھی جب زنا کر لیں تو ان کو رجم کرو، نکالا من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر سزا ہے، عبرتناک سزا ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تلاوت منسوخ ہو گئی، اب قرآن پاک میں تو نہیں ہے، لیکن اس کا حکم ابھی بھی یہی ہے کہ اگر ایسے لوگ شیخ اور شیخہ یہ ارتکاب جرم کر لے تو اب ایسی صورت میں ان کو رجم کیا جائے گا، سنسار کیا جائے گا، پتھر مارے جائیں گے۔ حکم ابھی بھی باقی ہے لیکن تلاوت منسوخ ہو گئی۔ تلاوت کے منسوخ ہونے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ منبر شریف پر بیٹھ کر یہ بیان کر رہے تھے کہ ہم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت بھی کی ہے، یہ آیت کریمہ ابتدا میں موجود تھی، اس آیت کریمہ کی بنا پر احکام بھی لاگو ہوتے ہیں اور حکم لاگو کیے گئے تھے، لیکن اب ہم اس آیت کو قرآن پاک کے اندر نہیں پاتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کے قرآن کے حصہ ہونے پر اتنی مضبوط بات کہتے ہیں کہ اگر لوگوں کی طرف سے مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ عمر نے اپنی طرف سے قرآن میں اضافہ کر دیا ہے، تو اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا تو میں ضرور اس آیت کو اپنی اس مصحف میں اپنے ہاتھ سے لکھ دیتا جو مصحف میرے گھر پر موجود ہے۔ تو اب اس کے آیت ہونے کا اتنا بڑا یقین حضرت عمر بن خطاب کو تھا، لیکن اب قرآن میں نہیں ہے تو اس کا مطلب منسوخ التلاوہ ہے اور منسوخ الحکم نہیں ہے۔ فرماتے ہیں حتی قال عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کنا نتلوہ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس قول خدا کو تلاوت کرتے تھے سرکار کے زمانے میں، وَنَنْسَخُهُ الْآن، اور ہم اس کو اب منسوخ پاتے ہیں، وَلَوْلَا أَنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ،
اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ کہیں گے ان عمر زاد فی کتاب اللہ، کہ عمر نے اللہ کی کتاب میں اضافہ کیا ہے، لَأَلْحَقْتُهُ الْمُصْحَفَ، تو ضرور لَأَلْحَقْتُ الْمُصْحَفَ بِيَدِي، لَأَلْحَقْتُهُ الْمُصْحَفَ بِيَدِي، تو میں اپنے ہاتھ سے اپنے مصحف میں اس کو لاحق کر دیتا، لکھ دیتا۔ دو قسمیں ہو گئی، منسوخ الحکم، منسوخ التلاوہ۔ منسوخ التلاوہ دون منسوخ الحکم، یعنی حکم منسوخ نہ ہو۔ تیسری قسم فرماتے ہیں منسوخ الحکم دون التلاوہ، تیسری قسم یہ ہے کہ حکم منسوخ ہو، تلاوت منسوخ نہ ہو۔ مثال اس کی کسورۃ الکافرون، جیسے کہ سورہ کافرون، کہ سورہ کافرون اور جیسی آیات جن میں یہ کہا گیا کہ کافروں کو ان کے دین اور ہمارے لیے ہمارا دین، یعنی نہ ہم ان سے کوئی مزاحمت کریں گے، نہ اب ہم ان کے لیے کوئی اسلام کی دعوت دیں گے، وہ اپنے دین پر عمل کرتے ہیں، وہ اپنے دین پر عمل کرتے ہیں، ان کے لیے ان کا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین۔ یہ سورہ کافرون یا اس جیسی آیات اگر ہو تو یہ منسوخ التلاوت تو نہیں ہے، لیکن منسوخ الحکم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے کفار کو ان آیات میں یہ کہا گیا کہ ان کے لیے ان کا دین، وہ اپنے دین پر عمل کرتے رہے، ہمیں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اب حکم یہ نہیں ہے، بلکہ جہاں پر اسلام ہو، سلطان اسلام ہو، تو وہاں پر حکم یہ ہوگا کہ کفار سے یا تو وہ ایمان لے کر آئیں، اور اگر ایمان نہ لائیں تو ان سے قتال کیا جائے۔ فرماتے ہیں وَمَنْسُوخُ الْحُكْمُ دُونَ التِّلَاوَةِ، تیسری قسم ہے کہ حکم منسوخ ہو، تلاوت منسوخ نہ ہو، کسورۃ الکافرون، جیسے کہ سورہ کافرون اور اس کی مثال اس کی جیسی دوسری آیات۔ ومنسوخ الوصف، اور چوتھی قسم ہے منسوخ الوصف، یعنی اس وصف کا منسوخ ہونا الذی فی الحکم، جو وصف حکم کے اندر تھا۔ وہ کون سا وصف تھا؟ وذالک کالمطلق، وہ مثال کے طور پر جیسے کہ مطلق تھا کسی حکم میں۔ اس وصف کا منسوخ ہونے کا مطلب اذا قیدا، جب مطلق کو مقید کر دیا جائے تو کہا جائے گا کہ وصف کو منسوخ کر دیا گیا۔ کما ان النص یقتضی غسل الرجلین، جیسے کہ طہارت کی نص، طہارت کی آیت یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ دونوں پیر مطلقاً دھوئے جائیں، چاہے وضو ہو، چاہے کوئی خفین پہنے ہو یا نہ پہنے ہو، اس میں حکم مطلق تھا۔ لیکن حدیث مشہور، حدیث مغیرہ، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خفین پر مسح کیا، تو وہ خفین پر مسح کرنے والی حدیث، اس کی بنا پر اب حکم یہ ہوا کہ اگر کسی نے موزے طہارت پر پہنے ہیں تو اگر مقیم ہے تو 1 دن 1 رات، اور مسافر ہے تو 2 دن 2 رات وہ مسح کر لے گا۔ اب غسل والا حکم جو کہ مطلق تھا وہ منسوخ ہو گیا۔ فرماتے ہیں والحدیث المشہور فی باب المسح علی الخفین، اور حدیث مشہور باب المسح علی الخفین میں یقتضی مسحہما، وہ دونوں پیروں کے مسح کا تقاضا کرتی ہے، حین لبس الخفین، جبکہ یا حین لبس الخفین، جبکہ اس نے، پہننے والے نے، طہارت حاصل کرنے والے نے خفین کو پہنا ہو اس پر طہارت پر۔ وذالک تقیید للمطلق، یہ مطلق کی تقیید ہے، وزیادۃ علی النص، اور نص پر زیادتی ہے، وہو نسخ عندنا، یہ ہمارے لیے، ہمارے نزدیک نسخ ہے، خلافا للشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی کے نزدیک یہ نسخ نہیں ہے، ان کا اختلاف ہے۔ فإنہ عنده بیان، کیونکہ ان کے نزدیک یہ نسخ نہیں ہے بلکہ بیان ہے، صرف مطلق کا بیان کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے۔